السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ اور مسلم ممالک میں اپنے پیر مضبوط کرنے اور اس خطے کو چین اور روس سے دور رکھنے کے لیے ایک خطرناک گیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو واشنگٹن بلایا ہے، جہاں غزہ جنگ کے حوالے سے ایک معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی، جس کے تحت غزہ کا کنٹرول فلسطینیوں سے لے کر حماس سے لے کر 4 عرب ممالک بشمول متحدہ عرب امارات اور مصر کو دے دیا جائے گا۔ یہ خبر بھی ہے کہ غزہ میں پاکستانی فورسز کو تعینات کیا جا سکتا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ حماس اور فلسطینی جنہیں اسرائیل اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، انہیں فلسطین سے نکال دیا جائے گا، بے دخل کر کے افریقی ممالک میں آباد کیا جائے گا، جس کے بعد عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلے مرحلے میں شام اور لبنان اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر سعودی عرب اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پاکستان بھی تسلیم کر لے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی کل اپنی گفتگو میں یہی بات کی ہے۔ مطلب اسرائیل کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے عمران خان پر بھی جب وہ وزیر اعظم تھے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ اب رہ گئی بات ایران کی۔ ایران کا اسرائیل کو تسلیم کرنا فی الحال بہت مشکل ہے۔ ایران فلسطینی ریاست کا حامیہ اور اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیتا ہے۔ وہ قبلہ اول بیت المقدس پر بھی اسرائیلی قبضے کے خلاف ہے۔ یوں اختلافات کی خلیج بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملوں نے بھی نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ خطے میں معاملات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایران جنگ بندی کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہہ چکے ہیں کہ سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے، یعنی یہ سیز فائر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی کوششوں سے ہوا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ میں موجود تھے۔ ایران بھی پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کر چکا ہے، صدر نے بھی کیا، وہاں کی پارلیمنٹ نے بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ چین کو اپنا اصل دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے اور پاکستان میں سی پیک منصوبوں کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں تاکہ چین کی ترقی کو روکا جا سکے، اسے آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ اب نوٹ کریں آپ کہ پاکستان میں موجود امریکی لابی ہے، اس نے اچانک چین کے خلاف اور سی پیک منصوبوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور پاکستان جو ہے چینی قرضوں کے جال میں پھنس گیا ہے، اس سے نجات حاصل کرے۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان کی اہمیت میں اچانک اس لیے اضافہ ہو گیا کہ امریکیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ٹرمپ بار بار پاکستان اور پاکستانیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی مجبوری بن گئے ہم۔ پاکستان ناراض ہو گیا تو چین کے ساتھ مل کر امریکہ کی ساری یہ گیم جو ہے، شطرنج کی چالیں جو ہے، یہ گیم پلٹ دے گا۔ ماضی میں امریکہ نے پاکستان کے لیے اپنے دروازے بند کیے تو چین نے کھول دیے۔ جب پاکستان کو پیسوں اور عالمی حمایت کی ضرورت تھی، چین نے دل کھول کر ہر محاذ پر پاکستان کی مدد کی۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم کس طرح امریکہ اور چین دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ چینیوں کو ہم نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، اور چین کو ہم پر اعتماد ہے اس حوالے سے۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران کے امریکہ کے ساتھ شدید اختلافات ہیں، ان کی اپنی سوچ اور نظریہ ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہر ایک سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، خاص کر عالمی طاقتوں سے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی جاتی ہیں تو ایران کے جو ہے مغرب سے روابط بحال ہو سکتے ہیں، ترقی کے نئے مواقع ملیں گے، اربوں ڈالر بھی ملیں گے۔ ایران کے لیے دوسرا آپشن روس اور چین ہے، جس سے اس کے اچھے تعلقات اور مضبوط معاہدے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ ایران چین اور روس کو چھوڑ کر امریکی بلاک میں چلا جائے گا۔ ایران روس اور چین کے قریب ہی رہے گا، ان سے دور نہیں ہوگا۔
ابراہم اکارڈ یا معاہدہ ابراہیم امریکہ کی ثالثی میں طے پایا۔ اس معاہدے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تاکہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ دراصل اس معاہدے کا بنیادی مقصد تو عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ معاہدے کے تحت مشرق وسطیٰ میں مشرق وسطیٰ میں امن، باہمی تعاون، تجارت اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے اقدامات کیے گئے۔ یہ تمام اقدامات اسرائیل کے فائدے کے لیے ہی تھے۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت شام اور لبنان کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ پاکستان بھی عندیہ دے چکا ہے کہ سعودی عرب اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پاکستان بھی تسلیم کر لے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔